ایک بات بتا دوں، یہ بات میں آگے بڑھاؤں گا نا، اس سے پہلے ایک بات سن لو، طلاق کی بات آئی تو ذرا توجہ سے سننا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق ہوتی ہے تو سب سے بڑا جو ہمارے معاشرے میں کینسر پھیلا ہے طلاق کا، وہ یہ ہے کہ جب نوجوان یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو 3 سے کم دیتا ہی نہیں۔ یہ آپ نے دیکھی ہوگی، آپ نے ضرور دیکھا، 3 سے کم دیتا ہی نہیں۔ لوگوں پہلے تو طلاق دو مت۔ اللہ کو جائز کاموں میں اگر کوئی ناپسند ہے کوئی کام تو وہ طلاق کا کام ہے، اور اگر کبھی طلاق دینے کی نوبت آ بھی جائے تو صرف ایک بار۔ جو طلاق 3 بار دے کے طلاق ہوگی وہ 1 بار سے بھی ہو جائے گی۔ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں، اتنی اہم بتا رہا ہوں کہ زندگیاں لوگوں کی برباد ہو گئیں خالی 3 طلاق دینے کی وجہ۔ پھر مولویوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں کہ کوئی مولوی گنجائش نکال دے، پھر گنجائش بھی کوئی نہیں نکلتی۔ اگر کبھی طلاق کی نوبت آ بھی جائے تو بس ایک طلاق دینے کے بعد میں طلاق ہو گئی، بیوی اس سے جدا ہو گئی، بیوی اس سے الگ، نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ختم۔ 3 طلاق سے بھی ختم ہو رہا ہے، 1 طلاق سے بھی۔ ایک گولی مار کے بھی آدمی مر رہا، 50 سے بھی مر رہا، تو ایک ہی مار دینا۔ بات سمجھو، ایک گولی مار دیا آدمی مر گیا، لیکن مرے مرائے کے اور مارو 50، کیا فائدہ؟ یہ مر تو گیا نا، لیکن 50 مارنے کے بعد میں نقصان یہ ہے کہ چہرہ پہچاننے میں نہیں آئے گا۔ بات یہ ہے کہ نا، باڈی پہچاننے میں نہیں آئے گی۔ مرنے کے بعد جلا دو لاش کو، پہچاننے میں نہیں آئے گا، مر تو گیا نا۔ طلاق دینا تھی تو 1 طلاق دے دی، بیوی تیرے اوپر حرام، طلاق ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا۔ جب تک رجعت نہیں کرے گا، اب مجھے یہ تو بتا دے اور مزید 2 دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جتنی تیری پسٹل میں گولیاں سب کو داغ کر رکا، اور پھر مولویوں کے پاس جا 1 طلاق دے دو۔ اور کبھی طلاق دے دی ایک نا، بیوی عدت میں بیٹھ جائے گی، عدت ہوگی تقریباً 3 مہینے کے آس پاس، ثلاثۃ قروء، 3 تو ہر ہے لگ بھگ طلاق شدہ کی عدت۔ تو 3 مہینے میں ہو سکتا ہے ان کی بھی جھڑ جائے اور ان کی بھی جھڑ جائے۔ ماتھے کی ہے نا، غصے میں تو ہوتی ہے نا، ارے غصے میں تو میاں نے کیا کیا ہو جاتا، گھوڑا بھی جو دبتا گولی کا غصے میں تو دبتا، بعد میں سب پچھتاتے ہیں جب 20 سال کی ہوتی ہے سزا، تو کیا اب کمپرومائز کرا دو ہمارا؟ تو غصے میں دے دی تھی تو دے دی تھی، تو غصہ 1 مہینے میں جھڑے گا، 2 مہینے میں جھڑ جائے گا، اور جب سر کا غصہ اترے گا، ماتھے کا اترے گا، تو اسے پچھتاوا ہوگا، اسے بھی پچھتاوا ہوگا۔ نہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کرتی، نہ مجھے طلاق ہوتی، یہ بھی سوچے گا نہ میں منہ لگتا، نہ یہ طلاق ہوتی۔ دونوں کے غصے اتر جائیں گے اور دونوں کا شیطان ہٹ جائے گا، اس لیے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو شیطان بڑے قریب ہوتا ہے، لوگ سمجھائیں گے، خاندان والے سمجھائیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی، اور ایسا ہوتا ہی ہے۔ تو اب 1 طلاق اگر دیے ہوئے ہے اور اگر غصے جھڑ گئی ماتھے کی، لوگوں نے سمجھایا، بات سمجھ میں آ گئی، تو ٹینشن کی ضرورت نہیں، یہ عدت میں بیٹھی ہے، جائے خاموشی سے اکیلے میں اپنی بیوی کے پاس، اور بیوی والا اور شوہر والا سلوک شروع کرے اس کے ساتھ، اور بیوی اس کے نکاح میں آ گئی، نکاح کی بھی ضرورت نہیں۔ یار کسی کو ضرورت نہیں بتانے کی، تو نے طلاق دی، اپنے گھر عدت میں بٹھال دے، ماتے کی جب جھڑ جائے نا 8 دن میں، مہینے میں، 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 تک تو جھڑی جاگی، تو پھر کیا کر، چپکے سی جا بیوی کے پاس، اور جو بیوی والا سلوک اور شوہر والا سلوک ہے نا وہ کر، اور اس کے بعد میں اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں لے، یا 2 بھلے آدمی کو گواہ بنا کر ان کے سامنے بھی کہہ سکتا میں نے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں دوبارہ لیا، ہو گئی۔ اور اگر 3 مہینہ گزر گیا نا، یہ اس کا عدت گزر گئی، تو پھر ایسے کام نہیں چلے گا، پھر خالی نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کر کے کام ہو جائے گا۔ نکاح کب کرنا پڑے گا؟ عدت گزرنے کے، اگر متھے کی جھڑی 3 مہینے کے بعد، ہو سکتا ہے دیر سے جھڑے، وہ بات خساب تو ایسا بھائی نکل ہی نہ رہا بھائی، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں بنا رہا ہوں، کبھی کہو کہ صاحب خساب ہو کہہ دی، میں مراد خساب سے مراد وہ ہے اکڑنے والا، کوئی برادری نہیں۔ کسی کو بھی کہتے ہیں نا جو زیادہ عقل ہے بڑی خسابیت دکھا رہا، تو مطلب یہ نہیں کہ تو خساب، مطلب یہ ہے کہ بڑی عقل دکھا رہا، تو جو عقل دکھاتا نا تو بات کی جو جھڑتی ہے تو وہ بڑی دیر سے
تو میاں اگر اس کے بعد بھی جھڑی اور ایک طلاق دیے ہوئے تو خالی نکاح سے کام چل جائے گا. پھر بھی کہنا 1 کلو چھوارے میں کام ہو گیا. بات ہے آسان ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ جو تینوں گولیاں داغ کے گیا تھا, اب کسی بھی مولوی کے پاس چلا جا, کوئی بھی مولوی ڈائریکٹ اس سے تجھ سے نکاح نہیں کرا سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اب کہہ کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے, کہ میرے بچے موٹے موٹے, کہ میرے بچے بڑے بڑے ہیں, کہ میرے بچے ایسے, کہ میرے بچے ویسے, کیسے بھی ہو مگر تجھ سے نکاح نہیں ہو سکتا, نکاح ہوگا کسی دوسرے سے. اب بھاگا پھر رہا کہ چاہے 5 لاکھ خرچ ہو جائے, 50 لاکھ خرچ ہو جائے, یہ بچے تو تجھے کیا ضرورت تھی یہ تینوں داغنے کی؟ ایک ہی دے دیتا, کام ایک ہی سے ہو جاتا. جب مولوی سے پوچھتا, 50 مولوی سے پوچھ لیتا, کہیں سے کوئی مولوی گنجائش نکال دے, اور جب طلاق دے رہا تھا کسی ایک ہی مولوی سے پوچھ لیتا, حضرت دینے جا رہا ہوں کیسے دوں بتا دو. بات ہے کہ نہیں ہے؟ جب دے دی تو مولوی کے پاس جا رہا. یار جب آدمی زندہ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا, جب مر گیا تو کیا کرنے لے کے جا رہا؟ الٹا ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک نہیں دی تو مولوی سے پوچھ کیسے دوں, یہ معاملہ دوں کہ نہیں دوں, اور دے دی تو اب کیا پوچھ رہا, اب تو ہو گئی. تو طلاق کا معاملہ میں نے آیا تھا, یہ ذہن نشین کر لو, سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی بات؟ ذرا غور کیجئے. امام اعظم مریدوں کے ساتھ جا رہے, کتا سامنے آیا, امام اعظم بچے, مرید بھی بچے. آپ نے پوچھا تم کیوں بچے؟ کہا کتا نہ پاک ہے اس لیے ہمارے کپڑے نہ ہو جائیں. کہا میں اس لیے کہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ کہیں میں کتے سے نہ لگ جاؤں. ہائے ہائے ہائے, میں اتنا گنہگار ہوں. عجز و انکساری دیکھو. اور یہاں تو حال یہ ہے میاں پوچھئے مت. اللہ اللہ, دنیا میں سب سے زیادہ امیر وہ ہے کہ جس نے دنیا کے اندر نیکیاں کمائی اور جب دنیا سے گیا تو نیک ہو کے گیا. اللہ تعالیٰ شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.